ہے دین پنجتن میرا ایمان پنجتن، ہے دین پنجتن میرا ایمان پنجتن، سارا جہان جسم ہے اور جان پنجتن، سارا جہان جسم ہے اور جان پنجتن، سارا جہان جسم ہے اور جان پنجتن، ہے دین پنجتن میرا ایمان پنجتن، ہے دین پنجتن میرا ایمان۔ پانچوں کا نور ایک ہے، پانچوں کی باتیں، پانچوں کا نور ایک ہے، پانچوں کی باتیں، پانچوں کا نور ایک ہے، پانچوں کی باتیں، دیتے ہیں سب کو ایک ہی فیضان پنجتن، دیتے ہیں سب کو ایک ہی فیضان پنجتن۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ کہ اگر امام حسین کربلا نہ جاتے تو آج یہ مسجد کی رونق نہ ہوتی، آج یہ اذانیں، یہ چہل پہل دین کی نہ ہوتی، گھر گھر میں یزید ہوتا، ہر آدمی گناہوں میں مبتلا ہوتا۔ امام حسین کی پاکیزہ تبلیغ نے، امام حسین کے پاکیزہ کردار نے، امام حسین کے پاکیزہ جو ہے وہ قربانی نے الحمدللہ ہر طرف دین محمدی کے گلشن کی خوشبو پھیلا دی ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ تو میرے دوستو، میرے بھائیو، میری تقریر مکمل ہوئی، اب یہ باتیں تو انشاءاللہ آپ سے ہوتی رہیں گی پورا محرم جمعۃ المبارک میں بھی، اور اس کے علاوہ بھی محفلوں میں بھی انشاءاللہ ہوتی رہے گی۔ میں بس یہ آپ کو عرض کروں کہ آج کی رات اور کل کا دن اور کل کی رات کتنی برکت والی ہے۔ میں نے جیسا کہ عرض کیا نماز میں کہ حضرت آدم علیہ السلام 10 محرم الحرام کے دن پیدا ہوئے۔ کس دن ان کی ولادت ہوئی؟ 10 محرم الحرام کے دن۔ حضرت نوح علیہ السلام کی جو کشتی تھی وہ عراق کے پاس جودی پہاڑ سے آ کے ٹکرائی تھی، رکی تھی، وہ دن بھی 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام اسی دن یعنی 10 محرم الحرام کے دن مچھلی کے پیٹ سے باہر تشریف لائے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو ملاقات ہے حضرت یوسف سے، جو بچھڑ گئے تھے، کنویں میں ڈال آئے تھے بھائی، پھر آپ چلے گئے مصر میں، وہاں بادشاہ بن گئے، پھر آپ کی جو ملاقات ہوئی، ملاقات کا دن کون سا تھا؟ 10 محرم۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کے ہجر میں آپ جو ان کی محبت میں اتنا روئے کہ آپ کی بینائی چلی گئی، تو جس دن آپ کی بینائی واپس آئی وہ کون سا دن تھا؟ 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام جو بادشاہ مصر بنے، آپ بادشاہ کے تخت پر متمکن ہوئے، وہ کون سا دن تھا؟ وہ بھی 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سمیت فرعون سے نجات پائی، وہ کون سا دن تھا؟ آپ کو یاد ہوگا وہ حدیث، حضور جب مدینے میں تشریف لائے تو 10 محرم الحرام کو یہود کھیل کود اور میلہ جیسے ہوتا ہے نا وہ کیا۔ سرکار نے ان سے پوچھا یہ کیا کرتے؟ انہوں نے کہا یہ وہ دن ہے جس دن اللہ نے ہمیں فرعون کے ظلم سے
نجات دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم تمہاری بنسبت موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ قریب ہیں، تو سرکار نے حکم دیا کہ روزہ رکھا کرو۔ کیا کیا کرو؟ روزہ رکھا کرو۔ تو بھائی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو فرعون سے جو نجات ملی وہ کون سا دن تھا؟ 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کب پیدا ہوئے؟ 10 محرم الحرام۔ گویا یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا دن ہے۔ کیا ہے؟ یوم میلاد ہے کس کا؟ حضرت آدم کا بھی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو جس دن اللہ نے پوری روئے زمین پر بادشاہت دی وہ دن کون سا تھا؟ 10 محرم الحرام کا دن۔ حضرت ایوب علیہ السلام وہ جو بیماری میں مبتلا تھے، صبر ایوب ہے، قرآن پاک میں ذکر ہے نا کہ پورے جسم میں کیڑے پڑ گئے تھے، پھوڑے نکل آئے تھے، تو وہ جس دن آپ شفا یاب ہوئے اس بیماری سے وہ کون سا دن تھا؟ 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ اور حضرت ادریس علیہ السلام کو اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمانوں پہ اٹھایا، وہ دن کون سا تھا؟ 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام جو جنت سے زمین پہ اتارے گئے تھے اور پھر آپ نے جو ہے وہ اللہ کے حضور گڑ گڑا کے اپنی اس لغزش کی رجوع کیا، تو جس دن اللہ نے توبہ ان کی قبول فرمائی وہ کون سا دن تھا؟ 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کنویں میں ڈالا تھا، وہ اندھیرے کنویں میں تھے، ایک قافلے والے آئے، پانی کی ضرورت تھی، جب پانی کا ڈول ڈالا تو یوسف علیہ السلام بھی اوپر تشریف لائے، تو کنویں سے جس دن حضرت یوسف علیہ السلام باہر تشریف لائے وہ دن بھی کون سا تھا؟ 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے آگ میں ڈالا تو آپ اس آگ سے سلامتی کے ساتھ محفوظ ہو کر باہر تشریف لائے، تو وہ دن کون سا تھا؟ 10 محرم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اپنے خلیل کا جو اعزاز عطا فرمایا وہ دن کون سا تھا؟ 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جس دن زمین کو بنایا، آسمان کو بنایا، لوگ کو بنایا، قلم کو بنایا، وہ دن کون سا تھا؟ 10 محرم الحرام کا دن۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ جب اللہ نے تورات نازل فرمائی وہ کون سا دن تھا؟ 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ اور حضرت امام حسین کی جو شہادت ہوئی، جو واقعہ کربلا ہوا، وہ کون سا دن تھا؟ 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ اور جب قیامت آئے گی 10 محرم الحرام کا دن ہوگا، اور 10 محرم الحرام ہوگی، محرم کا مہینہ ہوگا اور جمعہ کا دن ہوگا اور قیامت قائم ہوگی۔ تو یہ کتنی نسبتوں والا، عطاؤں والا دن ہے۔ گویا اللہ اگر کسی کو کچھ عطا کرنا چاہتا ہے تو 10 محرم الحرام کو کیا کر لیتا ہے؟ خاص فرما لیتا ہے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں بادشاہی ملے، آپ بھی چاہتے ہیں خوشحالی ملے، آپ بھی چاہتے ہیں مصیبتوں سے چھٹکارا ملے، آپ بھی چاہتے ہیں کہ کوئی بیماری دور ہو، آپ بھی چاہتے ہیں، اسی لیے ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ جو بندہ 10 محرم الحرام کو غسل کرے گا پورا سال بیماریوں سے محفوظ ہو جائے گا، اور جو بندہ 10 محرم الحرام کو اپنے جو ہے وہ آنکھوں میں سرما لگائے گا، سرما اسمت، تو پورا سال وہ آنکھوں کی بیماریوں سے محفوظ ہے۔ اور جو بندہ 10 محرم الحرام کے دن اپنے اہل خانہ پہ کشادہ دل کے ساتھ خرچ کرے، اچھے اچھے کھانے پکائے، کھلائے ان کو، پورا سال اس کا رزق اللہ کشادہ فرما دے گا، پورا سال اللہ اس کا کیا کرے گا؟ رزق کشادہ فرما دے گا۔ تو مجھے آپ بتائیے یہ دن سونے کا ہے یا اللہ سے مانگنے کا ہے؟ بتاؤ، بولو، سارے بولو۔ صبح کی نماز میں میرا تشریف لائیں گے، کی بات ہے، قرآن خوانی میں سارے شامل